السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹی ایس اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ؟ میں انصر جوید، آپ کا اسلامک اسٹڈی کا ٹیچر۔ اسلامیات میں بیٹا ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات پڑھی تھیں۔ اس کے بعد آج ہم جو ہے سورہ الحجرات جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الحجرات جو ہے اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کیا ہیں، اور دوسری چیز اس میں معاشرتی احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں ان احکامات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ معاشرے میں امن، سکون، استحکام، مضبوطی کے لیے اس صورت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں کس طرح کے آداب کی، احترام کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ مختلف تفاسیر میں جو نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے آگے نہ بڑھو، یا کسی قول یا فعل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں۔ اگر کسی بات کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو حکم دیں، اسے مامور کریں، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے سکتا ہے۔ مطلب کسی کھانے کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو اس وقت تک کھانا شروع نہ کیا جائے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر لیں۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سے بات شروع نہ کی جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دیں بات کرنے کی، یا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بات نہ کریں، شروع کر دیں۔ یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہیں تو ان سے آگے جو ہے وہ پیش قدمی نہ کی جائے، ان سے آگے جو ہے وہ نہ بڑھا جائے۔ تو یہ سارے احکامات صحابہ اکرام کو جو ہے وہ دیے جا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کہ کس طرح کا رویہ صحابہ اکرام کو اپنانا ہے۔ اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے کہ رسول اور اس کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ کی جائے، کہ آپ کہیں جی میری اس بارے میں یہ رائے ہے، جی میں یہ کہتا ہوں جی اس بارے میں، وہ نہ کہا جائے۔ جو بات کتاب میں ہو گئی، سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا یا اللہ کا فرمان ہے، اس کے اگینسٹ نہ کوئی بات کی جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے خلاف بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایک بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو حکم دے دیا، فرما دیا، تو اس کے خلاف بولنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم نہ ہو، اس وقت تک کوئی بات نہ کی جائے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نہ چلا جائے۔ ہاں، کسی جگہ جاتے ہوئے کسی کا گھر بتلانے یا کسی جگہ کے تعین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے چلنے کا مسئلہ الگ ہے۔
اسی طرح جنگ یا کسی اور سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آگے بھیج دیں یا وہ آگے چل پڑے تو مسئلہ مختلف ہوگا۔ یعنی کسی کو آپ متعین کر دیتے ہیں، رہنمائی کرنی ہے کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس گھر میں تشریف لے آئیں، وہ آگے چل رہا ہے، یا جنگ ہے اس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آگے جاؤ دیکھو راستہ یا جاسوسی کرو، تو وہ احکامات الگ ہیں۔ ویسے عام معاملات میں عام روٹین میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی پیش قدمی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی مرضی پر اپنی خواہش اور اپنی پسند کو مقدم نہ کیا جائے کہ جی میری پسند جو ہے وہ اس طرح ہے یا میری رائے جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرا جائے اور اپنی رائے کو غالب کرنے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کے حوالے سے جو کچھ بھی کرو، اللہ اسے سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو کچھ ہم ایسا کریں گے اللہ کی رائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جیسا آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تو انسان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، چاہے اللہ انسان اس کو ظاہر کرے یا چھپائے جو اس کو دل میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں یہ، تو وہ اللہ ارادوں کو بھی جانتا ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور انسان کے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی کھوٹ ہو اور اللہ کے نام کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہو، تو اس میں بھی اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو غلط طریقے پر جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے، اور آج کے معاشرے میں اس کی بڑی شدت ضرورت ہے، کہ یوں کہنا کہ یوں نہ کیا جائے کہ اللہ کے فلاں حکم میں یوں ہوتا یا یوں ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا ایسا ہو جاتا۔ خصوصاً اللہ نہ کرے جب ہمارا کوئی عزیز پیارا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے یہ نہ ہوتا یہ ہو جاتا، یہ نہ مرتا فلاں، اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، خبیر بھی ہے، اسے خبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حکیم بھی ہے۔ تو وہ اس کے کام حکمت سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتے۔ اللہ جو کرتا ہے جب کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم نقطہ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمائیں اسے مکمل توجہ سے سنا جائے، بلا چون و چرا اس پر عمل کیا جائے اور اس پر پس و پیش نہ کیا جائے، اپنی خواہشات کو ان احکام پر ترجیح نہ دی جائے اور اپنی پسند اور خواہش کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیا جائے۔ اپنی خواہش اور اپنی پسند کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح نہ دیا جائے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ خود رائی اور غرض پرستی کی وجہ سے باہمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ذاتی آراء اور ذاتی اغراض کی بجائے سب لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے تابع کر لیں۔ جب سب لوگ ایک رائے کے تابع ہو جائیں گے، ایک رائے کے اندر آ جائیں گے، تو ان میں اختلاف رائے پیدا نہیں ہوگا، آپس میں اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ معاملات کا فیصلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ جب ان دونوں جگہوں سے کچھ نہ ملے، کچھ نہ پایا جائے، تو اس کے بعد ہی اجتہاد کیا جائے۔ لیکن اگر کتاب و سنت سے رہنمائی مل رہی ہو تو اس صورت میں رائے اور عقل سے کام لیتے ہوئے مسائل کا حل نہ کیا جائے، گویا کتاب و سنت سے اپنی رائے کو مقدم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اپنی رائے کو مقدم نہ کرو بلکہ قرآن و سنت جو ہے اس کو کیا کرو، اس کو ترجیح دو، اس کو فوقیت دو۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور زور سے بولا کرو جیسا تم ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر
جو مختلف تفاسیر میں بیان ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے اس کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو بلند نہ کیا جائے، دھیمی اور مؤدبانہ بات کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ روایت میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک وفد کی قیادت کے مسئلے میں، یعنی ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک سردار متعین کر دیا جائے، تو وہ سردار کون سا ہونا چاہیے، اس مسئلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نقطہ نگاہ بیان کر رہے تھے کہ آواز کچھ بلند ہو گئی، اس پر احتیاط کا حکم نازل ہوا کہ آوازیں بلند نہ کرو۔ تو اس کے بعد یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر آہستہ آواز میں بولتے جیسے سرگوشی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو ان کی بات کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اسی طرح اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ یہ آیت سن کر گھر بیٹھ گئے اور دھاڑے مار کر رونے لگے کہ میری آواز بلند ہے، کہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بولنے پر اعمال ضائع کر دیے جانے کی وعید کا اطلاق مجھ پر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بلایا اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، کیونکہ اگر قدرتی طور پر کسی کی آواز بلند ہو اور وہ غیر ارادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہو جائے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو آدمی جو ہے وہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تنبیہ کی کہ جانتے نہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے باتیں کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی قابل احترام تھے، اور قبر مبارک جو ہے اس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حکم ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث پڑھی جا رہی ہوں تو اس وقت بھی آداب کو ملحوظ رکھنا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اسی توجہ اور شوق سے سننا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ حکم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا محمد کہہ کر نہ پکارے، بلکہ تعظیمی القاب سے وہ پکاریں آپ کو، جیسے یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکاریں، ڈائریکٹ جو ہے وہ یا محمد کہہ کر نہ پکاریں۔ تو یہی حکم اب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہر حرکت میں، ہر صورت میں اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ادب ہو۔ اور قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے، انسان کرے مطالعہ اس کا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام کو ہر لمحہ ملحوظ رکھنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ کوئی مسلمان دانشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ مسلمان سے تو کسی ایسے نادانشتہ کام کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز ہونا خلاف ادب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات سننے کے بعد ان کے خلاف کرنا اور ان کی اہمیت کو کم کرنا، ان کا انحراف کرنے کے لیے دلائل گھڑنا بھی ایک گھنونا جرم ہے، جو آج کے دور میں کیا جاتا ہے کہ ہم دین کے مطابق نہیں ہونا چاہتے، ہم اصل یہ چاہتے ہیں کہ دین میری خواہش کے مطابق ہو جائے، کوئی اس میں کمی بیشی کر لی جائے، جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں ایزی فیل کرتا ہوں اس طرح مجھے ریلیکس مل جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام کے نام پر بعض لوگ ان کا دل پسندیدہ مشغلہ ہے کہ دلائل ایسے کرنا، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ سنیں اور تیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔